بھائی اگر آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں گے جو بالکل اس کا حل نہیں تھا، یاد رکھیں کہ وہ جتنے گناہ کرے گا آپ کے ووٹ لینے کے بعد، جتنی زمینیں لوٹے گا، جتنے غریبوں کے فنڈ لوٹے گا، جتنی زیادتیاں کرے گا اس پاور کا استعمال کر کے، آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوگے اور سارا گناہ آپ کے اوپر آتا رہے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ کے کاموں پر مدد نہ کیا کرو۔ آپ نے تو اس کے ہاتھ میں کنجیاں دے دی، چابیاں دے دی کہ جاؤ اب ہم نے آپ کو پاور دے دیا، اب جو مرضی چاہے کرتے رہو۔ اب وہ آپ نے بہت سے حضرات نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے شہر کے اندر ممبر سازی کا الیکشن چل رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہم کس شخص کو ووٹ ڈالیں؟ جواباً عرض ہے کہ بھئی ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں، لیکن بہت سے لوگوں کے سوالات نے ہماری دلچسپی اور بڑھا دی کہ ہم اس ویڈیو کو ضرور ریکارڈ کروائیں۔ میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا اسلام کے نقطہ نظر سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہوگی، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے یقیناً آخرت تو خراب ہوگی، ساتھ میں دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ موجودہ دور کے اندر سیاست کو کچھ لوگوں نے اس طرح غلیظ اور ناپاک کر دیا ہے کہ جب بھی سیاست کا تصور کیا جاتا ہے تو ساتھ میں جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازیاں اور جھوٹے وعدے ذہن میں آ جاتے ہیں، گویا کہ سیاست کو ان ساری برائیوں کا جزء لازم سمجھنے لگے ہیں۔ اور ایسے موقع پر بہت سے نیک حضرات ہیں جو الیکشن کے اندر نہ ووٹ دیتے ہیں اور نہ خود الیکشن پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو غلیظ اور ناپاک کر دیا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ اس کے اندر بڑھیں اور ووٹ دیں یا پھر الیکشن کے لیے کھڑے رہیں۔ وہ اس طرح کے خیالات کرتے ہیں، تو اس طرح کا خیال کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آپ میدان میں اگر کچھ پاک لوگ آ کر اس ناپاکی کو دور نہیں کریں گے، ایسے غلیظ لوگوں کو ختم نہیں کریں گے، تو یقیناً جو آج چھوٹا سا گٹر ہے تو آگے بڑا گندا تالاب بن جائے گا۔ تو نیک لوگوں کو اس میں آنا چاہیے اور آ کر ایسے غلیظ لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے جو اس سیاست کو ناپاک اور غلیظ کر چکے ہیں۔ اور یہ ووٹ نہ دینا، یہ سوچنا بالکل زیادتی اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ نیک لوگ ووٹ نہیں دیں گے، یقیناً وہ ظالم اور دھوکہ باز فراڈ آدمی الیکشن میں جیت جائے گا اور وہ پھر سے وہی اپنے کام شروع کرے گا اور سیاست کو گندا کرے گا جو وہ پہلے کر رہا تھا یا پھر وہ کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ آپ آئیں گے اور ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جو یقیناً قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے کھڑا ہوا ہے، اور اس کو ووٹ دیں گے اور وہ جیت کر آئے گا۔ اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور عمل سے اللہ بھی راضی ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہ اگر کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھو اور اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکو تو کل قیامت میں اللہ رب العزت آپ کو سارے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب وہ جیت جائے گا اور پھر اس کے بعد ظلم کرے گا، یا پھر وہ ظالم کھڑا ہوگا اور پھر ظلم کرے گا، گویا کہ آپ اس کی ظلم کے اوپر مدد کر رہے ہیں۔ تو نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئیں اور ایسے ظالموں کا خاتمہ فرمائیں۔ یہ جو سوچ رہے ہیں آپ میں ووٹ نہیں دوں گا یا پھر ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے کہ آپ نہ ووٹ دیں اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو کھڑا کریں جو اس کا اہل تھا۔ نااہل بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، اہلدار کھڑا نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھ لیں الیکشن کا پرچار شروع ہو گیا ہے، سبھی لوگ آپ جو الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں وہ کچھ حضرات، سبھی لوگ آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ اگر یہ جیت جائیں گے، خدا کی قسم کوئی آپ کے گھر پر آ کر نہیں پوچھے گا کہ آپ کا کام کیا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب وہ تو جیت گئے، اب ان کو کس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ فنڈ آئیں گے یا پھر جو کسی کام کے ارادے سے جتنے بھی پیسے نکالیں گے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر پر نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی نیک شخص کھڑا ہوگا جو قوم و ملت کے جذبے سے کھڑا ہوگا، قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے کھڑا ہوگا، تو بھائی ایسے شخص کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حدیث میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی جا کر اس کی گواہی دے۔ جو کوئی مستحق دار ہے، دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ جب الیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی وارڈ کے اندر تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، اور آپ کے دماغ میں بالکل یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ صحیح آدمی ہے، یہ غلط آدمی، بالکل لوگوں کے دماغ اس شخص کو جج کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی غلط شخص کو ووٹ دیتا ہے، قرآن مجید میں رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم انصاف کی بات کہو، تم انصاف کی گواہی دو، تم انصاف کہو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ظالم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور مال لوٹنے والا کھڑا ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے۔ یقیناً آپ خدا پاک کے نظر کے اندر ذلیل و خوار ہو کہ ایسے شخص کی آپ گواہی دے رہے ہیں جو جھوٹا اور جو فراڈ آدمی ہے، اور اس شخص کو آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں، اس شخص کے حق میں آپ گواہی نہیں دے رہے ہیں جو بالکل برحق اور سچا ہے، قوم و ملت کے جذبے، خدمت کے جذبے سے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو گرا رہے ہو، اور ایسے شخص کو آپ جو بڑھاوا دے رہے ہو، ایسے شخص کی جیت کے لیے آپ کوشاں ہو اور سرگرداں ہیں کہ جو بالکل اس کا اہل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جھوٹی گواہی، یہ ووٹ جو ہے وہ بالکل گواہی کے حق میں ہے۔ جھوٹی گواہی کو اللہ رب العزت نے بتوں کی عبادت سے ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا مِن رِجْسِ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت سے بچو۔ آپ الیکشن میں جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں یقیناً یہ آپ کی گواہی ہے، آپ کی شہادت ہے کہ آپ یہ گواہی دے رہے ہو کہ فلاں شخص اس کام کے اہل ہے، فلاں شخص اس کام کا اہل نہیں ہے۔ آپ ایسے شخص کے حق میں گواہی دو جو اس کا اہل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اس عمل سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کیا میں آپ لوگوں کو بڑے گناہوں کے متعلق ذکر نہ فرماؤں؟ آپ نے آگے فرمایا کہ بتوں کی عبادت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جھوٹی گواہی کا جب ذکر آپ نے کیا تو ٹیک کو چھوڑ دیا اور 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ بھائی اگر آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں گے جو بالکل اس کا حل نہیں تھا، یاد رکھیں کہ وہ جتنے گناہ کرے گا آپ کے ووٹ لینے کے بعد، جتنی زمینیں لوٹے گا، جتنے غریبوں کے فنڈ لوٹے گا، جتنی زیادتیاں کرے گا اس پاور کا استعمال کر کے، آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوگے اور سارا گناہ آپ کے اوپر آتا رہے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ کے کاموں پر مدد نہ کیا کرو۔ آپ نے تو اس کے ہاتھ میں کنجیاں دے دی، چابیاں دے دی کہ جاؤ اب ہم نے آپ کو پاور دے دیا، اب جو مرضی چاہے کرتے رہو۔ اب وہ اپنے دھندے شروع کرتا ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں جو اس کا حل تھا، جو الیکشن کے کھڑے ہونے سے پہلے یا کھڑے ہونے کے بعد یقیناً قوم و ملت کے جذبہ تھا، یقیناً لوگوں کی خدمت کرتا تھا، بھید بھاؤ نہیں کرتا تھا اور محبت و الفت کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا تھا، لوگوں کی باتوں کو سنتا تھا اور بغیر دھوکے کے سارے لوگوں کے کام کرتا تھا، محلے کے کام کرتا ہو، ایسے شخص کو ووٹ بغیر مانگے بھی اگر آپ اپنا ووٹ دیں گے، یقیناً وہ جتنے نیک اعمال کرے گا وہ آپ کو ثواب، اس کا سارا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صرف دنیا کے لیے نہ جئیں، آخرت کے لیے جیا کریں، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے جیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم زندہ ہیں اور جب تک زندہ ہیں چلے گا، جب مر جائیں گے دیکھا جائے گا۔ قبر میں ہمیشہ سونا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا کریں۔ جو گناہوں میں مبتلا ہیں لوگ، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے بڑے گنہگار ہیں، اب ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ یہ ایسا بھی نہ سوچیں۔ آپ کے گناہ ایسے ہیں جو آپ کے معافی مانگنے پر معاف ہو جائیں گے، یہ ایسا گناہ ہے جو آپ کے معافی مانگنے کے بعد بھی آپ کو گناہ ملتے رہیں گے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے تو یہاں معافی مانگ لیا لیکن ایسے شخص کو عہدے پر فائز کر دیا جو اس کو بالکل ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کے اوپر زیادتیاں اور
اور حرام کاریاں اس کی شروع ہو جائیں گی تو پھر یقیناً سارے گناہ آپ کو ملنا شروع ہوں گے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایسے شخص کو اوڑ دے جس کے اندر یقیناً قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ ہو، اور وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اوٹ بغیر مانگے بھی دے دیں۔ اور جو الیکشن کے اندر پیسے دے کر ووٹ لیے جاتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس طرح ووٹرز کو خریدنا نہیں چاہیے، جو اس کا حل ہوگا لوگ اس کو دے ہی دیں گے ووٹ۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسے لو ہمیں ووٹ دو، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اگر ڈیزرو کرتے ہیں تو بغیر مانگے بھی لوگ آپ کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو حضرات الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان سے چند باتیں یہ ادباً عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پہلے قوم کی خدمت کے ارادے سے کھڑے ہوں۔ کوئی الیکشن جیتنے کے بعد ایسا ناجائز کام نہیں کریں گے جس سے قوم و ملت کو نقصان ہوتا ہو اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، ایسا کوئی کام نہ کریں، یہ ارادے آپ کر لیں۔ اور دن بھر الیکشن کے اندر مخلوق پہ محنت کریں اور شام میں خالق کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے اللہ رب العزت سے مانگیں، اور یقیناً اگر آپ اس کے اہل ہوں گے اور آپ کی نیتیں درست ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے